ہمارے رپورٹر نعیم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بلال پاشا کے گھر پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نعیم، آپ بلال پاشا کے گھر پر موجود ہیں۔ یقیناً ایک باپ کے لیے، اس گھرانے کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا اتنا قابل جوان بچہ اس دنیا سے چلا جائے۔ وہاں کے مناظر کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، اور اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی ہم سے شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت جو ہے بلال پاشا کے گھر پر ہی میں موجود ہوں، اور اس علاقے کی خاص کر عبدالحکیم کی جو فضا ہے وہ ہر طرح سے سوگوار جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور بلال پاشا کے گھر پر جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے تعزیت کرنے کے سلسلے میں جو ہے ان کے گھر پر جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، اور ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور ان کے والد جو ہیں، ان کے بابا بشیر احمد جو ہے، میں ان کے ساتھ ہی موجود ہوں، اور وہ کافی زیادہ جو ہے وہ غمزدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ بلال پاشا کو کس طرح سے لاڈ پیار کے ساتھ ان کو پالا پڑھایا، اور آج ان کو یہ دن جو ہے وہ دیکھنا پڑا۔ بابا جی، دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ یقینی طور پر جو دنیا پر آیا اس نے واپس لوٹ کر ہی جانا ہے۔ کیا کہیں گے، بلال پاشا نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ یہاں ہماری مسجد میں مکتب سکول تھا، وہاں پڑھنے کے لیے 3 جماعتیں اس نے وہاں کی۔ جب پہلے ایک دن قاعدہ لے کر گیا تو مجھے کہنے لگا، ابو میں نے پڑھنا ہے اور افسر لگنا ہے، جب گھر میں آؤں گا تو بڑی گاڑی پہ آؤں گا۔ 3 جماعتیں اس نے یہاں پڑھی، پھر ساتھ ہائی سکول ہے، میٹرک اس نے وہاں کی، پھر وہاں سے ملتان بن بوسن کالج میں داخل ہوا، اس نے وہاں 12 کی، پھر خود ہی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخل ہوا، وہاں نے اس نے ایم فل کی۔ ایم فل کے بعد اس نے پولیس میں اپلائی کیا تو وہاں سب انسپیکٹر کے آرڈر آئے، تو مجھے کہنے لگا، ابو وہ نوکری میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا نہ کریں۔ پھر اس نے ایک سیٹ تھی ڈائریکٹر زراعت کی اسلام آباد، اس نے انٹرویو کیا، اس میں وہ پاس آیا، تو پھر وہ اس میں لگا زراعت میں ڈائریکٹر۔ 9 مہینے کے بعد اس نے اس کو ریزائن دے دیا، کہتا میں ابھی سی ایس پاس کرنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے شوق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایسا وہ ہمارا گھر لاہور میں ہے، تو وہاں ایک 3ری منزل پہ ایک کمرہ ہے، واش روم 4 مہینے اس نے اس کے اندر اپنے آپ کو پابند کیا۔ ہم تو صبح اپنے کاروبار کو چلے جاتے، جب شام کو آتے تو ان کی ہمشیرہ سے پوچھتے وہ نیچے آتا یا نہیں آتا، وہ کہتی میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو نیچے آتے، میں کپڑا اوپر رکھ کر آ جاتی ہوں۔ اس کو کبھی بھوک لگے تو ان کو بھانجی ایک چھوٹی سی، اس کو کہتا مما کو کہے مجھے کھانا دے کر جائے، وہ کہتی تھی میں کھانا رکھ کر آ جاتی ہوں، باقی مجھے نہیں پتا وہ کس وقت کھاتا ہے کس وقت سوتا ہے، نیچے تو وہ آتا ہی نہیں۔ اس شوق میں اس نے 4 مہینے اپنے آپ کو قید کر سی ایس پاس کیا۔ پھر جی یہ بتائیے گا کہ بلال پاشا ایک بڑے آفیسر بنے، ان کی ویڈیو ایک سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، اور یہ کس کی خواہش تھی کہ وہ ایک بڑا افسر جو ہے وہ بنے؟ وہ پہلے جو ہے نا، جب فارغ ہوا نا یونیورسٹی سے، وہ ایک دوائیوں کی دکان جو ہے نا اس فیکٹری میں گیا، تو وہاں میں نے اس کو کہا یہ نوکری اچھی نہیں، گورنمنٹ کی نوکری کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ پرائیویٹوں کا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ میں سی ایس پاس کر پھر نوکری اس میں جاؤں گا۔ تو بابا جی، لاسٹ ٹائم آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا بات چیت؟ ہاں، اس دن ہفتے کے دن ہماری جو بات ہوئی تو ہماری ایک پنجابی زبان میں ہم آپس میں جب وہ کہتے تھے خوش تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی، جب وہ مجھے کہتا تو کہتا ابو دھڑوک مڑوک، میں کہتا ہاں جو میں کہتا تھا وہ بھی مجھے کہتا، میں کہتا دھڑوک مڑوک کہتا۔ یہ ہفتے کے دن مجھے میں تنوبے میں کھڑا ہوا تھا تو اس کی بات ہوئی میرے سے، ابو دھڑوک مڑوک، ہاں دھڑوک مڑوک۔ تو مجھے کہنے لگا وہ میں نے نا اپنا سارا سامان جو پیک کر لیا ہے، ایک گاڑی کا سامان ہے، اور میری 27 تاریخ کو پنڈی پہلی حاضری ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، باقی کوئی سامان بچے گا تو ایک ابرار صاحب ہیں، ایسی صاحب اس کی گاڑی میں رکھیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ ابرار صاحب کہتا میں آپ کو پنڈی چھوڑ کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایسا ہوا، یہ ہفتے کے دن بات ہوئی ہے۔ اتوار کے دن صبح میں نماز میں کھڑا ہوا تھا تو پہلی رکعت میں ابتدا ہوئی تھی، کال آئی، پھر میں نے تو کال نہ اٹینڈ کر سکا، پھر یہ ان کا دوست اس کو بھی اس کو کال کی، اس کی کچھ بات ہوئی، پھر اسی ٹائم نا اس نے اپنے چھوٹے بڑے بھائی کو میسج کیا، کیا حال ہے، کیسے کیا ہوا۔ اچھا، اس نے اس کو واپسی جواب دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہو مسجد سے باہر نکلا، تقریباً 8 پونے 8 کا ٹائم تھا، تو میں نے مس کال کو نکالا تو وہ ان کی تھی۔ میں نے کہا اس نے تو کبھی اس وقت فون کیا ہی نہیں، اس وقت تو اٹھتا ہی نہیں، کیا ہوا؟ تو
تو میں نے واپسی کالیں شروع کی، لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں بھائی ادھر کے کام جا رہے تھے، اس نے مجھے کہا کہ ان کو کال کریں، شاید بات ہو سکتی ہو، لیکن 11 بجے کال کی، بات نہ ہوئی۔ پھر ہم نے 12:30 بجے کال کی، پھر بھی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے ذہن میں ایک بات پھنس گئی، اتوار کا دن ہے، رات کو پڑھاتا ہے، شاید چھٹی سمجھ کر سو گیا ہوگا، تو وہ سو گیا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا جب 4 بجے اٹھے گا نا تو یہ کالیں دیکھے گا، واپسی کال کرے گا، لیکن مجھے 4 بجے عصر کے بعد تک جب کال نہ آئی تو میرے دل میں اندر ٹھک ٹھک پیدا ہوئی۔ تو میں نے اس کو کالیں کی کافی ساری، لیکن نہ جواب آیا۔ پھر بعد میں ان کے وہاں جو ملازم ان کے پاس رہتا، میں نے اس کو کال کی، اس نے کہا سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار، جب وہ بیدار ہو نا اس کو کہنا مجھے کال کرے، میں پریشان ہوں۔ تو 11 بجے تک جب مجھے کال نہ آئی تو میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں کبھی مسجد میں ادھر کبھی ادھر یہی کہتا تھا، میری بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بیٹا میری بات نہیں سنتا۔ 8 ساڑھے 8 بجے میں یہاں گھر آیا ہوں، تو گھر آ کر میں نے پھر کال کی، نہ اس ملازم کا کال بھی نمبر نہیں لگا اور اس کا بھی نہیں کال ہوئی۔ بابا جی، بلال پاشا کی موت کی کوئی وجہ اب تک سامنے آ سکی؟ نہیں سامنے آ سکی، آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں؟ پھر ایسا بلال پاشا تھے وہ کافی زیادہ ڈپریشن کا شکار بھی تھے، اس طرح سے ان کی تصویریں جو ہیں وہ چیٹ ان کی وائرل ہوئی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کوئی ڈپریشن کا شکار، کوئی کام کے سلسلے میں یا کوئی فیملی کسی سلسلے میں نہیں پریشان تھا، نہ کبھی اس نے ہمارے ساتھ تو دوستوں کی طرح باتیں کرتا تھا، کبھی صرف آج 10-15 دن کے پہلے ایک بات اس نے کہ ابو میں یہاں ابھی میں تھک گیا ہوں کام کر، میرا جی چاہتا ہے چھٹی لے کر گھر آتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں سونا چاہتا ہوں، یہ بات ہوئی اور کوئی پریشانی نہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی اور ان کے بابا بتا رہے تھے کہ وہ کسی قسم کے ڈپریشن کا شکار نہیں تھے، اور لاسٹ ٹائم ان سے جو میری بات ہوئی تھی وہ کہتے تھے کہ بابا میں سونا چاہتا ہوں، میں نیند پوری کرنا چاہتا ہوں، کام سے جو ہے وہ میں تھک چکا ہوں۔ اور بلال پاشا نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ دینی تعلیم جو ہے 5 تک حاصل کی، اس کے بعد جو ہے 6ٹھی کلاس سے لے کر میٹرک جو ہے عبدالحکیم کے ایک ہائی اسکول سے جو ہے وہ حاصل کی، اس کے بعد جو ہے کیڈٹ کالج جو ہے ملتان میں انہوں نے اس کالج سے جو ہے نعیم اقبال بہت شکریہ اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کے بلال کی فیملی کو، ان کے والد صاحب کو صبر عطا فرمائے اور بلال کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً ایک بزرگ والد کے لیے اس سے بڑا دنیا میں صدمہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جوان اولاد کو خود لحد میں اتارے، خود کاندھا دے۔